السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلی مرتبہ لائیو آنے کا موقع ملا ہے۔ چند گزارشات جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی وسیم رضوی کے اوپر کچھ ویڈیوز بنائے ہیں اور اس میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، اسی حوالے سے قرآن کریم کی کچھ آیتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں اسے۔ پارہ نمبر 5 کے اندر سورۃ النساء آیت 137 اور 138 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی مرتد ہو گئے، اسلام سے باہر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا اور ان کا کفر حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ انہیں کبھی بخشیں گے، نہ ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ انہیں دکھائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن حاتم علیہ الرحمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ جو شخص ایمان لائے اور کفر اختیار کرے اور اس کی وفات، اس کا اس دنیا سے چلا جانا کفر کی حالت پہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ نہ اسے کبھی بخشیں گے، نہ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ اسے دکھائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، چونکہ یہ آیت منافقوں کے متعلق ہے، منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ منافقین جو ہوتے تھے وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اس طرح رہا کرتے تھے، ان کو یہ یقین دلاتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب کفار کی جماعت میں ہوتے تھے اور انہیں یہ یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں وہ ہوتے تھے کفار کے ساتھ، لیکن اپنا لبادہ ایسا اوڑھ کر وہ رکھتے تھے اور اپنا حلیہ، اپنا لباس اور اپنی ظاہری شکل و صورت وہ اس طرح اختیار کیے ہوئے ہوتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان منافقوں کے متعلق اعلان کیا ہے، آگے بھی فرمایا کہ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اسی طرح الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ لوگ جو کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور کافروں کو اپنا ہم نشین مقرر کرتے ہیں مومنوں کی جماعت کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، مومنوں کے ساتھ ان کا رہن سہن نہیں ہوتا، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلی تعلق، اور وہ کفار کی جماعت کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، چونکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے، اور عزت دینا، ذلت دینا، یہ تمام اللہ کے امور میں سے ہے،
اللہ جس کو چاہتا ہے بلندی کے مقام پہ اسے پہنچا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو وسیم رضوی ہے جس نے ابھی سناتن دھرم قبول کیا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے اس کے اوپر کہ کوئی بھلے ہی جس جماعت سے اس کا تعلق ہو، لیکن کلمہ گو شخص جو ہے وہ سناتن دھرم قبول کر لیتا ہے اور اس کے اوپر فخر کا اظہار کرتا ہے کہ میں گویا کہ حق پر ہوں۔ تو یہ آیت اس کے متعلق مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت اس کے لیے مصداق اگر اس آیت کو بنایا جائے تو یہ غلط ثابت نہیں ہوگا، چونکہ اس کا مقصد، ایک بہت بڑا مقصد وہاں جانے کا یہ بھی تھا کہ سناتن دھرم کے لوگ اسے پروٹوکول دیں، عزت دیں اور ان کا استقبال کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسا نقشہ کھینچ دیا، ایبتغون عندہم العزہ۔ قرآن کریم کے کتنے بہترین الفاظ ہیں اور کتنے بہترین جملے ہیں کہ جو لوگ بھی منافقت اختیار کر رہے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، کیا وہ لوگ کافروں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو اللہ کے نزدیک اسلام کے اندر ہے، ایمان کی حالت پر رہنے پر ہے۔ تو اسی طرح یہ جو تیاگی صاحب ہیں یہ عزت تلاش کرنے وہاں گئے، لیکن جیسے کہ کہاوت ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، سیم یہی حال اس کا ہے۔ اور اس زمانے کے منافقین کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل اس آیت کا مصداق بن چکا ہے۔ ابھی دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک مسلمان کا گھرانہ ارتداد کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ تمام کے تمام مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ تمام کے تمام مرتد ہوئے ہیں، چونکہ آج کے دور میں ارتداد کی ایک بڑی بیماری لوگوں کے درمیان پھیل گئی ہے۔ ایک ایسا مرض ہے کہ لوگ اسے آئے دن اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جب یہ خبریں ہم تک پہنچتی ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک کلمہ گو انسان، اس سے پتہ نہیں کون سا ایسا عمل سرزد ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کر دیا، یا وہ اپنی قسمت کی بدولت محروم ہوا۔ میں مسلمانوں سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ کو اسلام کے اوپر کوئی اشکالات ہیں، اگر آپ کو اسلام کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں، کچھ ڈاؤٹ ہے، تو آپ پلیز اسے علماء کرام سے اس کے مسائل کا حل نکلوائیے، اپنے اشکالات دور کروائیے، نہ کہ آپ ایسے لوگوں کے بہکاووں میں آ جائیں جو آپ کو ارتداد کی طرف لے جائے، آپ کو کفر کی طرف لے جائیں۔ یہ آپ کے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی اور آپ کے لیے اس میں بڑا نقصان ہے۔ اور اسی طرح میں حکومت سے گزارش کروں گا ادب احترام کے ساتھ کہ ہندوستان کے اندر جو یہ دہشت کا ماحول ہے اور جگہ جگہ موب لنچنگ کا جو ایک برا کام انجام دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پکڑ کر انہیں زبردستی جے شری نام کا نعرہ لگوانے پر جو مجبور کیا جا رہا ہے، میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ہندوستان کے قانون اور آئین کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر جو مذہب ہے وہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہر قسم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ رہ سکتے ہیں اور اپنے اپنے مذاہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ کسی بھی کلمہ گو انسان کو یا کسی کے مذہب کو آپ زبردستی تبدیل کروائیں۔ حالانکہ یہ اس کے برعکس دیکھا جائے کہ کبھی کسی مسلمان نے کبھی کسی ہندوؤں کو پکڑ کر یا برادران وطن کو پکڑ کر زبردستی نہیں کیا کہ بھائی تم لا الہ الا اللہ کہو ورنہ ہم تمہیں جو ہے اس دنیا سے رخصت کر دیں گے۔ ایسی چیزیں اسلام میں بالکل منع بھی ہے، اور اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو جب اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے تو آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس قسم کے کام کو
بالکل روک دیں اور اس کے اوپر بالکل پابندی لگائی جائے، اور جو لوگ بھی اس قسم کے گندے کام کر رہے ہیں اور ماحول کو جو ہے بگاڑ رہے ہیں اور بھائی چارگی جو قائم کرنے کا ایک دستور رہا ہے اور بنانے کی ہمیں کوشش ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام کی حفاظتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہندوستان میں یا پوری دنیا میں اگر ایسے کوئی حالات پیش آ رہے ہیں جس سے ہم مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے، اور اس دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس رخصت ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا اختتام ہوگا۔ اور چونکہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، شیعہ ہو، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی تاخیر سے جائے گا، لیکن جانا بہرحال ہر ایک کو ہے۔ تو ہم اس چند دنیاوی زندگی کو آپس میں مل بانٹ کر اور محبت سے بھائی چارگی قائم کرتے ہوئے گزاریں گے تو یہ زندگی ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہوگی۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھیں گے اور ہم سب اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔